اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 ہے۔ یہ 82 نہیں ہے، 83 اور آیت نمبر 84 انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر، کیا پس غیر یا علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے، یبغون تلاش کرتے ہو، کیا پس علاوہ دین اللہ کے تلاش کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو۔ وَلَہُ، اور اسی کے، اسلمہ، تابع ہیں، من، جو کچھ یا جو کوئی، فی السماوات، آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعاً، خوشی سے، وکرہاً، اور بیزاری سے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، وإلیہ، طرف، اور طرف ہی اسی کے، یرجعون، لوٹ کے جانا ہے یا لوٹنا ہے یا مڑنا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بتایا کہ نبیوں سے اقرار لیا کہ جو اگلا نبی آئے گا، آگے ہمارے بعد جو نبی آئے گا تو اس کی ہم مدد بھی کریں گے، اور اس کے زمانے کو پائیں گے تو اس کی مدد کریں گے۔ اور تو ان نبیوں نے جو ہے وہ اپنے امتوں سے بھی وہی، ظاہر ہے انہوں نے اپنی امتوں سے بھی وہی میثاق لیا، وہی عہد لیا کہ اگر وہ زمانہ پائے تو وہ جو ہے اپنی نبیوں کے، جو اس کے بعد والے نبی آتے ہیں، جو کہ تصدیق کرے اس کتاب کی جو ان کے پاس آئی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے تورات، تو اس کی تصدیق کرے وہ کتاب تو وہ سچی کتاب ہوگی۔ تو اس پیغمبر کی بھی مدد کرو، اور جو ہے ان کی ہر طرح سے، اور ایمان لاؤ اس پر خود بھی ایمان لاؤ اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو پیغمبروں نے خود بھی، جس پیغمبروں نے زمانہ پایا تو مدد بھی کی اور ایمان بھی لے، لیکن اور ساتھ ہی نبیوں نے، اکثر نبی تو جب گزر گئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے ہیں، تو انہوں نے اپنی امتوں کو کہہ کر یہ مدد کر دیے اب اگلے نبیوں کی، کہ ایک نبی اس طرح آئیں گے اور ان کی مدد کرنا۔ جس طرح کہ بائبل میں اعمال رسل میں باب نمبر 3 میں آیت نمبر 21 میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ سے، کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے، تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میری مانند اٹھائے گا، جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو۔ اب دیکھو، یہ بائبل میں کہا ہوا ہے، انجیل میں بائبل میں کہا ہوا ہے، تو عیسائیوں کو ماننا چاہیے۔ اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، یعنی ان کے بھائیوں میں سے آئے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو یہ بھائیوں میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے
لیکن یہودی بھی نہیں مانتے اور عیسائی بھی نہیں مانتے، تو وہ کیا ہوئے؟ نافرمان۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، پیغمبروں نے اپنی امتوں سے وعدہ لیا، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا نافرمانی کی ہے۔ اور جس چیز کا عہد خدا نے تمام انبیاء سے لیا ہو، اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے، اب اگر دنیا میں کوئی شخص اس سے روگردانی کرے تو بلا شبہ پرلے درجے کا بد عہد اور نافرمان ٹھہرا وہ بندہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب وہ جو نافرمانی کرتے ہیں اور بد عہدی کرتے ہیں، پیغمبروں نے ان کو بتایا بھی، تو کیا وہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ جو دین اللہ کا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ سب کچھ بتایا بھی ہوا ہے، انجیل میں بھی، تورات میں بھی، اور اب اس قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو، حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کے تابع ہیں، اسی کے تابع ہیں جس نے آسمان اور زمین بتائے، چاہے وہ خوشی سے ہے چاہے وہ بیزاری سے ہیں۔ جیسے فرشتے اور اللہ کے نیک بندے خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے وہ راضی، اللہ ان سے راضی، اور بیزاری سے بھی بے شک وہ دل نہ بھی کرے تو تابع ہوتے ہیں، جس طرح چاند، سورج، ستارے، آسمان، ہوا، زمین، سب کچھ اللہ کے تابع ہیں، چاہے وہ خوشی سے ہے چاہے وہ بیزاری سے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مثالیں دے رہا ہے کہ مان جاؤ سب کچھ اللہ کے تابع ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اللہ کی مانو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے، قُلْ آمَنَّا، کہہ دو میرے پیارے نبی میں ایمان لایا، باللہ، ساتھ اللہ کی وحدانیت کے، وما، اور جو، انزلہ، اترا، علینا، اوپر ہمارے، وما، اور جو، انزلہ، اترا، علی، پر، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اس کی اولاد پر، وما اوتیا، اور جو کچھ دیا، وما، اور جو اوتیا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کریں گے، لا نہیں، نو ہم، فرق فرق کریں گے، بینا درمیان، احدن کسی ایک میں، منہم ان میں سے، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو اسی کے یعنی اللہ کے، مسلمون حکم بردار ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو کوئی ایمان لاتا ہے تو بھی، جو نہیں لاتا تو بھی، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پر، اور جو اترا ہم پر، اور جو اترا ہم سے پہلے نبیوں پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا موسیٰ کو یعنی تورات، اور جو عیسیٰ کو یعنی انجیل، اور نبیوں کو جیسے زبور دی گئی داؤد علیہ السلام پر اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہ سارے پیغمبروں پر ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو کہ میں ایمان لایا، ان پر جو کچھ اترا اور جو وہ نبی ہے ان سب پر ایمان لایا، اور نہیں ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کریں گے، اور ہم اللہ ہی کے حکم بردار ہیں، جو اللہ کہتا ہے ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بھی کسی ایک نبی سے بھی انکار کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، یعنی یا موسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ علیہ السلام سے، یا داؤد علیہ السلام۔ ظاہر ہے قرآن مجید میں سب نبیوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اگر اس میں سے کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے تو یا اس کی شان میں گستاخی کریں گے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک مسلمان ساتھ دونوں مل کر آئے. یہودی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا جو مسئلہ تھا وہ لے کر آئے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کرتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مسلمان نے مجھے مارا، کہ اس نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے تمہارے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اچھے پیغمبر ہیں، ہمارے سب سے فضیلت والے پیغمبر ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر بھی سب سے اچھے پیغمبر ہے. تو اس نے مجھے تپھڑ مارا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان سے کہا کہ اے صحابہ، اس مسلمان سے کہا کہ مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو، یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ گستاخی کرے میری شان میں، یا اللہ کی بھی ان کو ایسے باتیں نہ کرو جس میں ان کے مذہب کو اس کی مذہب کے لیے آپ گستاخانہ الفاظ یوز کرو، استعمال کرو. تو یہ نہ ہو کہ اللہ کی شان میں وہ کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرے تو اللہ کو بھی وہ پسند نہیں ہے. تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی، سارے پیغمبروں کی امامت کی شب معراج میں مسجد اقصیٰ میں اللہ نے فضیلت دی، خاتم النبیین بنایا، سب سے پہلے اس کو بنایا اور سب سے آخر میں ان کو نبوت دی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ دوسرے مذاہب کے آگے ان کے پیغمبروں پر مجھے فضیلت نہ دو کہ وہ طیش میں آ کے کچھ ایسے الفاظ یوز کرے جو کہ نامناسب ہو. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ کا حکم بردار ہونا چاہیے، اور جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، جو ان کے احادیث ہے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ ہمیں زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ، تو تب انشاءاللہ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا رحمان الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ عافیت والے معاملات دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دے. آمین ثم آمین.